مجلس علماء کی نہیں، ورنہ میں اس پر مسلسل دلائل دے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ نمبر 1 ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نمبر 2 ہم نے قرآن سمجھنا ہے، نمبر 3 ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ یہ 3 موضوع مستقل وقت مانگتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کو ہم میں سے ہر ایک پڑھتا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں، علماء کو چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سمجھتا ہے۔ شروع میں میری بات آپ کو نامناسب لگے گی، جب میں تفسیر کھولنا شروع کروں گا تو پھر آپ نے خود کہنا ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہم نہیں سمجھتے تھے۔ آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط توجہ رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس پر ایک سوال سمجھیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ آیت ہم بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر۔ یہ آیت اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ترجمہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ ہم تو کہیں گے سیدھا راستہ دکھا دے، چونکہ دیکھا ہوا جو نہیں، نبی تو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، ہو سکتا ہے کل بھٹک جائے، نبی تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتا، تو یہ ترجمہ نبی کے لیے کیسے ہوگا؟ تو جب ہدایت کی دعا ہم کریں پھر آیت کا معنی کیا ہے، اور جب آیت کا معنی نبی کریں تو پھر معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے ہدایت کا ملنا، نمبر 1، ایک ہوتا ہے ہدایت کا باقی رہنا، ایک ہوتا ہے ہدایت میں ترقی کرنا۔ ہدایت کے ملنے کو کہتے ہیں اعطاء ہدایت، اور ہدایت کے باقی رہنے کو کہتے ہیں بقاء ہدایت، اور ہدایت کے درجات کو کہتے ہیں ارتقاء ہدایت۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ دیکھو میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، عربی لفظ بھی بول رہا ہوں تاکہ ہر کسی کو بات سمجھ آئے۔ جب کافر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کافر بھی تو اللہ سے مانگتا ہے نا کہ اللہ جو اچھا راستہ مجھے دکھا دے۔ اب ترجمہ ہو گیا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ جب مومن ترجمہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آپ نے مجھے دکھا دیا ہے، اب مجھے اس پر باقی بھی رکھنا۔ اور جب نبی دعا کرتا ہے تو پھر معنی ہوتا ہے اللہ آپ نے مجھے ہدایت سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس میں مسلسل ترقی فرماتے رہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر کی ہر حالت پہلی حالت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، نبی عالم ارواح میں بھی زندہ، ماں کے پیٹ میں بھی زندہ، دنیا میں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ، حشر میں بھی زندہ، اور ہر حالت پہلی سے بڑھ کر ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے پہلے تھی، ماں کے پیٹ والی حیات اس سے بڑھ کر ہے۔ جو دنیا میں تھی وہ ماں کے پیٹ والی حیات سے بڑھ کر ہے۔ جو قبر والی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ جو حشر والی حیات ہے وہ برزخ کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور جنت الفردوس کی حیات ان ساری حیاتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو پیغمبر کیا مسلسل ترقی ہے، پیغمبر کیا